والدین کو ناراض کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، رشتہ داروں سے لڑنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، کسی کے لیے دل میں نفرت رکھنے والوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ توبہ کر لیں تو پھر سارا ہی معاف ہے۔ تو اللہ ہمیں اس کی حفاظت کی توفیق دے۔ آج میں دو جگہ سے اس مبارک کلام پاک سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے مالک نے معاشی حالات کی بہتری کے لیے ہمیں ایک حکم دیا ہے کہ سود چھوڑ دو، سود چھوڑ دو۔ جتنے ہی کوئی کوشش کر لے، جب تک سود نہیں نکلے گا معیشت سے، اکانومی سے، کبھی بھی کوئی ملک فلاح نہیں پا سکتا۔ امریکہ جیسا ملک کھربوں ڈالر کا مقروض ہے، اور تیل والے ملکوں میں بھی وہ غربت انتہا درجے کی ہے۔ میں نے تو یہ سارے سفر کیے ہوئے ہیں، تو میں نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو جب تک سود ختم نہیں ہوگا اس وقت تک پیسہ چند ہاتھوں میں رہے گا، مہنگائی مستقل رہے گی، برقرار رہے گی، اور اس کے ساتھ جب کاروبار ادھار پہ ہو جائے گا، سارا بازار ادھار پہ کاروبار کر رہا ہے، تو اس سے بھی کبھی مہنگائی کنٹرول میں نہیں آئے گی۔ لیکن سود کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی الربا ان کنتم مؤمنین۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سود چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ فَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ اپنا اصل قرضہ واپس لو اور سود کو چھوڑ دو، اور اگر تمہارا مقروض آدمی تنگ دستی میں ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، پھر اسے اچھی مہلت دو کہ وہ کر سکے، ادا کر سکے۔ چند دن پہلے میرا ایک جاننے والا تھا، وہ KPK سے آیا، 5 لاکھ کسی کا دینا تھا، تو اس نے دیر کر دی، غریب آدمی ہے، نہیں دے سکا، تو انہوں نے اس کے بیٹے کو اغوا کر لیا اور دھمکی دی کہ اگر فلاں دن تک پیسے نہ دیے تو ہم تیرے بیٹے کو قتل کر دیں گے۔ ایک ہی اس کا بیٹا تھا۔ وہ پھر بھاگا میرے پاس آیا روتا ہوا، میں نے اسے دے دیے 5 لاکھ کہ اپنے بیٹے کی جان بچاؤ۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے ان کان ذو عسرۃ فنظرۃ الی میسرہ، اگر مقروض کو تنگی ہے تو اسے مہلت دو یہاں تک کہ وہ آپ کو ادا کر دے۔ ان تصدقوا خیر لکم، اور اگر اسے قرضہ ویسے ہی معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج آخری خطبہ میں فرمایا کل ربا الجاہلیت موضوع، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ تحت قدمی ہاتین، زمانہ جاہلیت کا جتنا بھی سود چل رہا تھا وہ میرے قدموں کے تلے دفن ہو گیا، آج کے بعد کوئی سود نہیں ہوگا، لا ربا، اصل مال ہوگا، سود نہیں ہوگا۔ حضرت عباس رضی اللہ، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود معاف کرتا ہوں۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے مشہور بیٹے ہیں عبداللہ بن عباس اور فضل بن عباس اور قسم بن عباس، عبید اللہ بن عباس، وہ ایک بینک تھے، پورے حجاز میں ان کے مقروض موجود تھے، اور بہت بڑا ان کا سلسلہ تھا سود کا۔ تو جب انہوں نے سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اپنے چچا کا سود معاف کرتا ہوں، تو انہوں نے آگے کہا کہ میں اب اپنا اصل بھی معاف کرتا ہوں، کہ میرے نبی نے سود معاف کیا، میں اصل بھی معاف کرتا ہوں۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ حضرت عباس کی اولاد کو اللہ نے 524 سال اسلامی سلطنت کا مالک بنایا، اور 524 برس انہوں نے حکومت کی، 132 ہجری سے لے کر 656 ہجری تک
بنو عباس، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد کی حکومت رہی۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، گھٹاتا ہے، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر ایک دھمکی ہے کہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اب میرے منع کرنے کے بعد بھی جس شخص نے سود لیا وہ جہنمی ہے اور اس میں ہمیشہ رہے گا۔ حالانکہ ایمان والے جتنا بڑا گناہ ہو، شرک نہیں ہے تو ہمیشہ نہیں رہیں گے، نکال دیے جائیں گے، لیکن سود کھانے والا، دینے والا نہیں، سود کھانے والا، سود کھانے والے کو اللہ نے اتنی خوفناک دھمکی دی ہے کہ تجھے بھی جہنم میں پھینکوں گا کافروں کی طرح، اور تو ہمیشہ اس میں جلتا رہے گا۔ تو میرے گزارش ہے، چونکہ اب یہ سود عوام میں بھی پھیل گیا ہے، چاروں صوبوں میں لوگ سود پہ غریبوں کو قرضہ دیتے ہیں۔ کسی کی بیٹی کی شادی ہے، کسی کا علاج ہے، کسی کا گھر کی چھت گر گئی ہے، وہ قرضہ لینے جاتے ہیں، وہ سود پہ دیتے ہیں، اور چاروں صوبوں میں ہے، سود ہی سود پھیلا ہوا ہے۔ تو ہمیشہ کی جہنم اس کو سوچ لیں، اور یہ جو آپ چند پیسے ان کی رگوں سے نکالتے ہیں اس کو سوچ لیں تو چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ اور جو سود پہ قرضے لیتے ہیں ان کو منت کرتا ہوں کہ اپنی ضرورت پہ قربانی دے دو، لیکن سود پہ قرضہ نہ لو، ساری زندگی وہ ذلیل ہوتے رہو گے اور کبھی برکت نہیں آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہے لینے والے پر بھی، چونکہ اللہ کے نبی نے کہا لعنت ہے سود لینے والے پر اور سود دینے والے پر۔ لیکن ہمیشہ کی جہنم کی جو سزا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والے کو کہی ہے۔ یہ بڑے بڑے جو گروپ ہیں انہوں نے، ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں، انہوں نے بینک بنا لیے، اور تجارت تو حلال ہوتی ہے لیکن بینک بنا لیے مزید ہوس میں، اور اپنے سارے مال کو حرام کر دیا سود کے پیسوں کی وجہ سے۔ اللہ کا شکر ہے اب اسلامی بغیر سود کے اسلامی بینکاری ہو رہی ہے۔ جس نے قرضہ لینا ہے وہ اسلامی بینک سے لے لے، اول تو ان سے بھی نہ لے کہ قرضہ ایک مصیبت ہے، لیکن اگر لینا پڑ جائے تو پھر ان اسلامی بینکوں کی طرف رجوع کیا جائے۔ یہ جو سود والے بینک ہیں ان سے رجوع نہ کریں، ورنہ ساری زندگی آپ خود بھی پریشان رہیں گے، اولاد کو بھی پریشان کر کے دنیا سے جائیں گے۔ اور یہ جو بڑے بڑے گروپس ہیں جن کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں، ان کی منت کرتا ہوں کہ بینک بناؤ تو، یا بینک خریدو تو اس میں سے سود ختم کر دو۔ اتنی دولت کہاں تک لے جاؤ گے؟ ایک دن موت اٹھا کے قبر میں ڈال دے گی۔ تو سود کھانے والے پر اللہ نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا۔ تو اس میں پھر علماء یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ایمان ہے دل میں تو ہمیشہ تو نہیں رہے گا، سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا۔ دو گناہ ہیں، ایک اللہ تعالیٰ اس میں سود کو بیان کر رہا ہے کہ سود اگر کھاتے کھاتے مر گئے تو ہمیشہ کی جہنم ہے، اور ایک ہے من قتل منکم مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد لہ عذابا عظیما، کہ جو کسی مسلمان کو محض اپنے غصے میں قتل کر دے یا اپنی جھوٹی عزت کے پیچھے قتل کر دے، یعنی بغیر جرم کے۔ آج کل جو خاندانوں میں دشمنیاں چل رہی ہیں، یہ جو بڑے مافیا ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور ایک دوسرے کے لوگوں کو قتل کرتے رہتے ہیں۔ ان دیوانوں کو میرا اللہ کہہ رہا ہے
کہ جس نے جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کیا تو فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ اس پہ سخت ناراض ہوگا، ولعنہ، اور اس پر اللہ اپنی لعنت برسائے گا، وأعد لہ عذابا عظیما، اور اس کے لیے خوفناک بڑا عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ 5 طرح کے عذاب اللہ تعالیٰ نے قاتل کو سنائے ہیں۔ ہمارے یہ جو پہاڑوں کے لوگ ہیں، خاص طور پر بلوچستان میں، ان میں اتنی دشمنی ہے قتل و غارت کی کہ میں کیا بتاؤں۔ اور سندھ کے اندرون سندھ میں اتنی دشمنیاں ہیں قتل و غارت کی کہ اپنی نام بڑا کرنے کے لیے لوگ رکھے ہوئے ہیں، وہ چند پیسوں پہ جا کے قتل کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قاتل کے لیے میرے اللہ نے کہا ہے کہ فَلَهُ جَهَنَّمْ مَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، جان بوجھ کے کسی بے گناہ کو قتل کرنے والے جہنم میں جائے گا، خالداً فیہا، سود کھانے والے کی طرح یہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یعنی یہ بھی سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اگر ایمان پہ خاتمہ ہو گیا۔ وغضب اللہ علیہ، اور اللہ اس پہ ناراض ہے، ولعنہ، اور اس پہ اللہ کی لعنت ہے، وأعد لہ عذابا عظیما، اور اس کے لیے خوفناک عذاب ہے۔ اور سود کھانے والے کے لیے ایک اور بات اللہ نے فرمائی ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود نہیں چھوڑتے ہو تو میرا اور میرے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ تو کسی گناہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں ایسے نہیں فرمایا کہ میں اور میرا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ جو سود پہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یا سود چھوڑ دو، نہیں چھوڑتے ہو تو میرا اور میرے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو بھائیو، سود لینا چھوڑ دو، سود لینا چھوڑ دو، سود لینا چھوڑ دو۔ سب سے حرام رزق ہے سود کا پیسہ۔ یہ جو یہودی ہیں، یہ آپس میں لین دین میں کوئی سودی کاروبار نہیں کرتے، نہ سود پہ دیتے ہیں آپس میں۔ کسی اور کو قرضہ دینا ہو تو رکھ کے سود لیں گے، لیکن آپس میں وہ بالکل سود پہ کام نہیں کرتے۔ تو یہود نے ساری دنیا کو سود میں پھنسایا ہے، یہ بینک انہی کی ایجاد ہیں۔ تو اللہ کے واسطے، مجھے ایک بہت بڑے کاروباری نے کہا، مولانا صاحب ہم تو بینکوں کے مینیجر ہیں، سارا مہینہ کماتے ہیں اور اٹھا کے بینکوں کو دے دیتے ہیں، چند پیسے ہمیں بچتے ہیں جس پر ہم میاں صاحب کہلاتے ہیں، سیٹھ صاحب کہلاتے ہیں۔ تو یہ کھوکھلی عزت ہے، بناوٹی عزت ہے۔ اور پیچھے آپ دیکھو کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے میرا اور میرے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ میرا اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے، اور قتل کرنے والے کو بھی وہ بھی اس ناک کی خاطر قتل کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ 5 عذاب بتا رہا ہے، جہنم بھی ہے، ہمیشہ بھی ہے، لعنت بھی ہے، غصہ بھی ہے، بہت بڑا عذاب بھی ہے۔ تو بھائیو، اللہ کے لیے ایک حدیث یاد آئی، یا داود بشر المذنبین، اے داود گناہ گاروں کو خوشخبری سنا دے، وَأَنذِرِ الصالحین، اور نیک لوگوں کو ڈرا دے میری طرف سے۔ تو داؤد علیہ السلام نے کہا، یا اللہ یہ کیا کہ نافرمانوں کو خوشخبری دوں اور نیکوں کو ڈراؤں؟ کہاں، نافرمانوں سے کہو لا یتعاظم علی ذنب ان اغفرہ، تمہارے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کرنے میں مجھے کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا، تم توبہ کرو میں سارے معاف کر دوں گا۔ اور نیکوں سے کہو کہ اپنے اعمال پر فخر نہ کریں، اپنی نیکیوں پر فخر نہ کریں، عجب کا شکار نہ ہوں، اور اوروں کو کمتر نہ سمجھیں، اوروں کو حقیر نہ سمجھیں،
بلکہ نیکی کر کے بھی ڈرتے رہیں کہ کسی کو حقیر سمجھنے لگ گئے اور اپنی نیکی کے تکبر میں آ گئے تو ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ تو اللہ کے لیے معاف کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف ہم توبہ کر لیں۔ کیونکہ توبہ کے دیکھو نا، اگر جی اللہ آپ پہ بخشش سے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، جی اللہ سارے معاف کر دے گا، بالکل کرے گا، لیکن بیچ میں توبہ کی شرط ہے، ورنہ تو شمر حسین اگر ایک ہی ترازو میں تلنے ہیں تو پھر یہ کس طرح کا انصاف ہو سکتا ہے؟ کیسے یہ انصاف ہو سکتا ہے کہ آل رسول ذبح بھی ہو رہی ہو اور ذبح کرنے والے بھی بخشے جا رہے ہوں، اور جن کا خون بہہ گیا پاکیزہ خون وہ بھی بخشے جا رہے ہوں؟ ایسا تو نہ کرو نا بھائیو، ایسا تو نہ سوچو۔ اللہ آپ پہ بخشش سے، اللہ بڑا غفور رحیم۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان دو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سود پہ قرضہ لینے والوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، نہ لینا قرضہ، نہ لینا قرضہ، نہ لینا قرضہ، سود پہ قرضہ نہ لینا، ورنہ زندگی بھر مصیبت میں پڑے رہو گی۔ اور سود پہ قرضہ دینے والوں سے کہتا ہوں، دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، خوفناک جہنم کی آگ ہے، اس سے بچ جاؤ۔ یہ چند ٹکوں کے پیچھے ہمیشہ کی جہنم کون برداشت کرے گا؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق